آپ دیکھ رہے ہیں منزہ خان چینل۔ 3 روز قبل موٹر وے ہائی وے پر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس واقعے کا اثر انسانی زندگی پر بہت برا پڑتا ہے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دہل گئے ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ عورتیں بچے مرد کے ہاتھوں ستم کا نشانہ بنتی تھیں، عورتیں غیر محفوظ تھیں، یا مار دیا جاتا یا کسی بھی مرد کی وراثت میں شامل کر دیا جاتا، یعنی عورت کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوا کرتی تھی۔ اسلام نے عورت و مرد کو شعور دیا، اسے رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا سکھایا۔ یعنی اس کرۂ ارض پر جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کا دیا جلا تو پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو گئی۔ لیکن آج ہم باحیثیت مسلمان اس کرۂ ارض پر ایک دبا بن کر رہ گئے ہیں۔ وہی عورت جسے اسلام نے عزت، مقام و مرتبہ دیا، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے نام سے عزت بخشی، مرد کے لیے اسی نرم نازک عورت کو حسین رشتوں میں پرو کر اس کے لیے باعث مسرت و سکون و فخر بنایا، آج پھر اس مرد نے اسلام کے پاکیزہ اور روشن لبادے کو اتار دور پھینک دیا اور ایک بار پھر جہالت کے اسی گٹا ٹوپ اندھیرے کا مسافر بننا قبول کر لیا، اپنے لیے وہی رستہ چن لیا۔ اسلام نے جسے اخوت کا سبق پڑھایا وہ نہ صرف ایک پرایا مرد بن کر بلکہ درندگی کی اعلیٰ مثال بنتے ہوئے اپنی حوث مٹانے کے لیے اسی ماں، بہن، بیٹی کے عظیم رشتوں کو نوچنے لگا، اس حوث کے لیے جو 5 منٹ کی لذت دینے کے بعد پھر ساری زندگی کے لیے ندامت کا داغ بن جاتا ہے۔ وہ شیطانیت کی غلاظت میں ڈوب چکا ہے، اسے اب کچھ سجائی نہیں دیتا، نہ ہی وہ اس حوث زدہ زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ بلکہ روزے قیامت کو بھول چکا ہے، جزا و سزا کو بھول چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑا ہونا بھول چکا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ہی ابدی زندگی تصور کر لیا ہے، روزے قیامت کے اس وقت کو بھول چکا ہے جب اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے اپنی اس دنیا کی زندگی میں گزاری ہوئی ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے تو اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، وہ اس چیز کو بھول چکا ہے۔ اسی لیے تو مسلم ممالک میں ایک مسلم مرد کے ہاتھوں ایک مسلم عورت محفوظ نہیں رہی۔ مردہ ضمیروں کے معاشرے میں سبھی لوگ یہ اس طرح کے جو درندہ صفت مرد ہیں وہ درندے بن چکے ہیں۔ باحیثیت مسلمان ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک مسلم خطے میں عورت محفوظ نہیں، کم سن بچے بچیاں درندوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ پا رہے۔ آئے دن ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ سب نہ صرف عدالتی نظام کے ناقص ہونے کی دلیل ہے بلکہ یہ حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ وہ ان واقعات کا سدباب نہیں کر پا رہی۔ اور پھر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے عوام سوئے ہوئے ہیں اور حکمران عیش و عشرت کی زندگی میں اپنی اخروی انجام کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہمارے منصفوں کو مال و دولت کی حوث نے انصاف دینے اور دنیا مافیا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب تک 2-4 مجرموں کو چوکو چراہوں پر لٹکا کر عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، ملک میں صحیح معنوں میں انصاف کی عدالت قائم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تب تک عوام جو ہے وہ سکون کا سانس لے گی بلکہ وہ بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں، ان کی عصمتیں جگہ جگہ تار ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب ہوش میں آ جائیں، اب بھی گر نہ جاگے، آواز نہ اٹھائی گئی تو تباہی ہی تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی، کیونکہ جو قوم میں سو جاتی ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی مسیحا بھی نہیں آتا۔ امید ہے کہ اب سبھی اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر انہیں جگائیں گے، کیونکہ
ऐसे वाक़यात, ऐसे दरिंदा सिफ्त माहौल में किसी का भी मुकद्दर बन सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता आपका भी मुकद्दर बन सकते हैं और हमारा भी। इस बदनसीब वक्त के पहुंचने से पहले पहले अपना बेहतरीन बंदोबस्त कर लें, ताकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर लौट आए और एक अकेली औरत दिन हो या रात, उमर जैसे इंसाफ को जहन में रखते हुए बाखुशी हमेशा मुतमिन और सुकून होकर सफ़र कर सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें, सलामत रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।